دوستو السلام علیکم۔ ماہ فروری جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی پیدائش کا مہینہ ہے گزرنے کو ہے، آئیے کیوں نہ ہم اس تاریخ ساز فرشتہ صفت ہستی کا ذکر خیر ہی کر لیں۔ آپ کے والد گرامی محمد حسین صاحب ایک نہایت ہی شریف النفس اور نیک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی پیدائش سے قبل ہی خواب میں اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالسلام رکھنا۔ چنانچہ 29 جنوری 1926 عیسوی کو آپ جھنگ پاکستان میں پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ کی حسب منشا آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام عبدالسلام ہی رکھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی بلا کی ذہانت سے نوازا تھا۔ ناظرین ذرا اندازہ تو کیجئے، ہونہار بھروا کے چکنے چکنے پات والی ضرب المثل کیا آپ پر پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ آپ نے جماعت پنجم سے ہشتم تک ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کی اور پھر مڈل سٹینڈرڈ کے ایگزام میں بھی آپ ضلع بھر میں ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہی رہے۔ ناظرین، اس ہونہار ثبوت نے 1940 عیسوی میں 14 برس کی عمر میں ہی میٹرک کا امتحان صوبہ بھر میں اول پوزیشن کے ساتھ پاس کر لیا۔ ناظرین، جب آپ میٹرک کا نتیجہ سننے کے بعد سائیکل چلاتے ہوئے اسکول سے واپس اپنے گاؤں آئے تو وہ منظر قابل دید تھا۔ پورا گاؤں کا گاؤں، تمام مرد و زن اور بچے آپ کے استقبال کے لیے آبادی سے باہر آئے ہوئے تھے۔ اور ناظرین، پھر آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایف اے اور بی اے کے امتحانات بھی صوبے بھر میں اول پوزیشن کے ساتھ پاس کر لیے۔ اسی طرح کیمبرج یونیورسٹی سے طبیات میں 3 سال کا کورس 2 سال میں آپ نے پاس کر ڈالا، اور وہ بھی اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ۔ یہی نہیں بلکہ طبیات میں 3 سال کا کورس صرف 1 سال میں پاس کر کے، اور وہ بھی پہلی پوزیشن میں، آپ نے انگریز اساتذہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے تکمیل تعلیم کے بعد جی سی کالج لاہور میں تدریس و تحقیق کا شعبہ جوائن کر لیا۔ ناظرین، 1959 عیسوی میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان اور پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا، اور پھر 1979 عیسوی میں آپ کی سائنسی خدمات کے باعث نشان امتیاز بھی آپ کے ہی حصہ میں آیا۔ ناظرین، یہی نہیں، 5 بر اعظموں کی مایہ ناز 16 یونیورسٹیز نے آپ کو اپنی اعزازی ڈگریاں دینا باعث فخر سمجھا، اور علاوہ ازیں دنیا بھر سے بڑے بڑے 2 درجن سے زائد انعامات بھی سائنسی خدمات کے عوض آپ کا مقدر بنے۔ ناظرین، جب آپ لاہور میں جی سی کالج میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اس وقت آپ کو بہت مشکل پیش آئی جب آپ کو سائنسی تحقیق میں باہمی مشاورت کے لیے کوئی ایسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی نظر نہ آئی جس سے آپ ریسرچ کے بارے میں مشورہ کر سکتے۔ اس وقت آپ کشمکش میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، پاکستان کو الوداع کیا جائے یا پھر فزکس کو۔ چنانچہ آپ نے سوچ بچار کے بعد سائنسی تحقیق اور علم کی خاطر ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا، اور برطانیہ آ کر امپیریل کالج آف لنڈن میں تدریس کے فرائض سنبھال لیے۔ اب آئیے آپ کی نظریاتی سائنس کی تھیوری کی طرف۔ ناظرین، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دنیا میں 4 قوتیں برسر پیکار ہیں جو درج ذیل ہیں: فورس آف گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، کمزور نیوکلیائی قوت اور طاقتور نیوکلیائی قوت۔ ناظرین، آپ کے پیش رو آئنسٹائن بھی ساری عمر گریوٹی اور ای ایم ایف یعنی الیکٹرو میگنیٹک فورس کو اکٹھا کرنے کی کاوش میں رہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ اور آپ کے 2 سائنسدان ساتھیوں نے ویک نیوکلیر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو ثابت کر دیا کہ یہ 2 قوتیں نہیں بلکہ ایک ہی قوت کے 2 مختلف نام ہیں۔ آپ نے اس تھیوری کو الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری کا نام دیا۔ ناظرین، ان 2 قوتوں کی یونیفیکیشن تھیوری کی کامیاب تحقیق پر مکرم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور ان کے 2 سائنسدان ساتھی، آپ کے دائیں شیلڈن لی گلاشو اور بائیں اسٹیون وینبرگ کو مشترکہ طور پر 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ دوستو، اس طرح آپ کو پہلے پاکستانی مسلم اور مسلم ملکوں کے پہلے مسلم سائنسدان
کا مقام بھی حاصل ہو گیا۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں گئے، ایسٹ ہو یا ویسٹ، نارتھ ہو یا ساؤتھ، آپ نے اپنی پہچان بطور پاکستانی ہی رکھی۔ حتیٰ کہ جب آپ نوبل انعام وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر گئے تو اس وقت بھی آپ پاکستانی روایتی لباس شلوار قمیض، خصہ، پگڑی اور شیروانی زیب تن کیے ہوئے تھے۔ دوستو، آپ نے اپنے نوبل انعام کی رقم ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے ان تمام سائنسی تحقیقی اداروں کے نام کر دی اور کہا کہ میری طرف سے ہر سال تحقیق و تجربات میں مصروف سائنسدانوں اور طالب علموں کو بطور انعام وظیفہ دے دیا کرے۔ ناظرین، پاکستان کا یہ ہونہار اور قابل فخر سپوت بالآخر 21 نومبر 1996 کو انگلستان کے محلے پٹنی میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جسد خاکی چناب نگر روا پاکستان میں لے جا کر اعزاز و احترام سے دفنا دیا گیا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔